طاقتور عامل کو اور سامنے لگی ہوئی گھنٹی کے بیل آئیکن کو دبائیے جس سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عادل نادازری آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ آج جو میں ٹاپک لے کے حاضر ہوا ہوں یہ رجال الغیب کے بارے میں۔ آپ نے میری کافی ساری ویڈیوز میں یہ سنا ہوگا کہ میں بتاتا ہوں ہمیشہ کہ تعویذ لکھنے سے پہلے رجال الغیب کا انتخاب کیا جاتا ہے، رجال الغیب کے بارے میں پتہ لگایا جاتا ہے۔ بنا رجال الغیب کے اگر آپ رجال الغیب کو نظر انداز کرتے ہوئے اگر آپ کوئی تعویذ طلسم لکھتے ہیں تو وہ بے اثر ہوتی ہے۔ تو اگر رجال الغیب ہے کیا، اس کا نقش ہے کیا اور اس کی عبارت کیا ہے؟ یوٹیوب میں آپ کو بہت سارے ویڈیوز میں رجال الغیب آپ کو دیکھنے ملے گا، لیکن آپ اس میں چیک کیجئے گا عبارت آدھی ادھوری ہوتی ہے، بیچ میں سے کچھ لائن وہ لوگ جان بوجھ کے ہٹا دیتے ہیں اور نقش میں بھی ہیر پھیر وہ لوگ کرتے ہیں اور رجال الغیب کے بارے میں زیادہ تفصیلی سے وہ بتا نہیں پاتے ہیں۔ عام طور پہ جو کامن چیز ہے جو ہر کسی کو پتہ ہے بس وہی بتاتے ہیں۔ آج میں آپ کو ویڈیو میں تفصیل سے تھوڑی بتانے کی کوشش کروں گا، جتنی آپ لوگوں کو جاننے کی ضرورت ہے بس اتنی میں بتاؤں گا۔ تو چلیے آئیے وقت نہ ضائع کرتے ہوئے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ تو رجال الغیب آخر ہے کیا؟ رجال الغیب ایک پوشیدہ مخلوق ہے۔ جس طرح سے اللہ پاک نے اس دنیا کو چلانے کے لیے موکل اور فرشتے بنائے ہیں، ویسے تو ہر کام اللہ کی کرتے، بنا ان کے مرضی کے ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، لیکن جیسے ہوا کے لیے ایک الگ فرشتہ موکل ہے، پانی کے لیے الگ فرشتہ موکل ہے، اپنے جسم سے روح، ہمارے جسم سے روح کو نکالنے کے لیے ایک فرشتہ اور موکل اللہ پاک نے بنایا۔ ہر مختلف چیزوں کے لیے مختلف فرشتے اور موکل جس طرح سے اللہ پاک نے بنایا ہوا ہے، اسی طرح سے اس دنیا کی جو جتنے سمتیں ہیں نا، جو سمت ہوتی ہے نارتھ ساؤتھ جنوب مشرق، یہ جو ڈائریکشنز وغیرہ ہوتی ہے، ان کا خیال رکھنے کے لیے اللہ پاک نے اسی طرح ایک پوشیدہ مخلوق بنایا ہے جسے انگریزی میں ہم انویزیبل مین کہتے ہیں، اور ٹھیک ہے، اور جو عاملین کی بھاشا میں اسے کہتے ہیں مردان خدا، یعنی رجال الغیب۔ اب رجال الغیب میں بھی عہدے ہوتے ہیں، جس طرح سے مان لیجئے انڈیا میں بہت سارے پولیٹیکلز پارٹی ہے، تو جس طرح سے ہر ایک پولیٹیکل پارٹی میں ایک عہدے ہوتے ہیں، مان لیجئے 7 عہدے یا 4 عہدے، باقی نیچے ان کے سب کام کرتے ہیں، اسی طرح رجال الغیب میں بھی 8 عہدوں میں ان کو درج کیا گیا ہے رجال الغیب کو۔ تو پہلا عہدہ جو آتا ہے اسے کہا جاتا ہے کتب عالم، ٹھیک ہے، پہلا عہدہ جو رجال الغیب کا ہوتا ہے انہیں کہا جاتا ہے کتب عالم یا کتب اخبار یا کتب ارشاد، کتب الاختب، کتب مدار، ٹھیک ہے، یہ انہیں کہا جاتا ہے، یہ ان کے نام ہوتے ہیں، الگ الگ نام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نبی کے پیغمبر، ٹھیک ہے، نبی کے پیغمبر ہوتے ہیں۔ دوسرے درجے پہ جو رجال الغیب آتا ہے انہیں کہا جاتا ہے امامان یا امامین یا وزیر بھی انہیں کہتے ہیں۔ یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 مشرق کی طرف ہوتے ہیں اور 2 مغرب کی طرف انہیں انتخاب کیا جاتا ہے۔ جو دوسرے درجے پہ آتا ہے جن کا نام میں نے کہا ہے امامان، یہ 2 کو مشرق کی طرف انتخاب کیا جاتا ہے اور 2 کو مغرب کی طرف کیا جاتا ہے، اور یہ وزیر ہوتے ہیں، وزیر کی طرح ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر میں جو آتا ہے رجال الغیب وہ ہوتے ہیں اوتاد، ٹھیک ہے، انہیں اوتاد اور انہیں عماد بھی کہتے ہیں۔ یہ 4 طرح کے ہوتے ہیں، اب یہ انہیں 4 سمتوں میں بانٹا جاتا ہے، ایک مشرق، ایک مغرب، ایک شمال اور ایک جنوب میں انہیں بانٹا گیا ہوا ہے۔ چوتھے نمبر پہ جو آتا ہے انہیں کہا جاتا ہے قطب اقلیم، انہیں قطب اقلیم کہا جاتا ہے، اور یہ 7 سے 5 طرح کے ہوتے ہیں۔ اب 5ویں نمبر میں جو آتا ہے انہیں کہتے ہیں ابدل، ٹھیک ہے، یہ ابدل ہوتے ہیں۔ چھٹے نمبر میں جو آتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے نوجبہ، یہ 70 قسم کے طرح ہوتے ہیں، 70 قسم کے یہ ہوتے ہیں۔ 7ویں نمبر پہ جو آتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے نوکابہ، یہ 300 قسم کے ہوتے ہیں۔ اور آخر میں جو آتا ہے انہیں کہا جاتا ہے اخیار،
یار کہا جاتا ہے انہیں، اور یہ 500 سے 700 تعداد میں پوری دنیا میں یہ گھومتے ہیں. تو یہ ہو جاتے ہیں رجال الغیب کو، یہ ان پارٹس میں رجال الغیب کو بانٹا جاتا ہے. تو یہ سارے مل کے ایک ساتھ میں رجال الغیب یعنی پوشیدہ مخلوق مردان خدا بنتے ہیں. اور جس طرح سے ابھی دیکھیے، ہم جب بھی کوئی وظیفہ یا عمل کرتے ہیں تو ہمارے وظیفے یا عمل کو اللہ پاک تک کون پہنچاتا ہے؟ سب سے پہلے کوئی بھی آپ عمل پڑھتے ہیں اس کے پیچھے کون ہوتے ہیں؟ موکلین ہوتے ہیں. ہر ایک عمل، ہر ایک جو ورڈ ہوتا ہے، ہر ایک الفاظ جو ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک موکل جڑا ہوا تھا. وہ موکل ان چیزوں کو فرشتوں تک پہنچاتا ہے ہماری نیت کے حساب سے، اور فرشتے اسے اللہ پاک تک ان عمل کو، ان دعا کو اللہ پاک تک پہنچاتا ہے. تو یہ ایک روٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، سٹیپ بائی سٹیپ چلتی ہے. تو ہمارا جو عمل ہے وہ موکل تک کون پہنچاتا ہے؟ وہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہو جاتا ہے رجال الغیب. کیونکہ ہر ایک عمل کے لیے الگ الگ ڈائریکشن، ہر الگ الگ عمل کے لیے الگ الگ سمت کا انتخاب کیا گیا ہے. ویسے تو عام طور پہ مغرب کی طرف منہ کر کے بیٹھا جاتا ہے، لیکن بہت سارے عمل ہیں جس میں جنوب کی طرف بیٹھا جاتا ہے، مشرق کی طرف بھی بیٹھا جاتا ہے. تو جس ڈائریکشن سے ہم جو عمل پڑھتے ہیں وہ جو موکل کے اور بڑھیں گے، وہ عمل اس کی جو طاقت ہوگی، تاثیر جو موکل تک پہنچے گی، وہ جو ڈائریکشن ان تک پہنچائے گا. ان کا کام کون کرتا ہے؟ رجال الغیب کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر ہم کبھی بھی کوئی عمل کرتے ہیں، کسی قسم کا عمل کرتے ہیں، اور رجال الغیب کو اگر ہم نظر انداز کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ انہیں برا لگتا ہے ان چیزوں کا، اور وہ تب ہمارا کام ہونے نہیں دیتے. تو جب ہمارا کام ہونے نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارا جو عمل ہے وہ الٹ پھیر ہو جائے گا. اور عمل اگر الٹ پھیر ہو گیا تو موکل جو ان کے پیچھے ہوتے وہ غصہ ہو جاتے. اور ظاہر سی بات ہے، اگر وہ غصہ ہو گئے تو کام تو ہمارا برباد ہونے والا ہے ہی 100%، اور ہم رجت کے شکار بھی ہو جاتے ہیں. اسی لیے آپ نے کافی بار سنا ہوا کہ یہ فلاں انسان فلاں عمل کرتے وقت رجت کا شکار ہو گیا، پاگل ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ کیونکہ وہ رجال الغیب کا خیال نہیں کرتے. اسی لیے رجال الغیب کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور رجال الغیب کو ذہن میں رکھتے ہوئے الٹے پیٹ کر کے ہمیں عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو جب بھی عمل کرتے ہیں ہم لوگ رجال الغیب کے، جب بھی کوئی ہم لوگ عمل کرتے، تعویذات لکھتے، تو رجال الغیب کا ہم لوگ سب سے پہلے رجال الغیب کو پتہ لگاتے، ان کو سلام کرتے، پھر ان کی طرف منہ کر کے نہیں، ان کی الٹی پیٹھ ہمیں بیٹھنا ہوتا ہے. اگر منہ کر کے بیٹھتے ہیں ان کی طرف تو بھی یہ الٹا اثر کر جاتا ہے. تو چلیے آئیے، جتنی ضرورت تھی اتنا تو میں نے آپ سبھی کو بتا دیا، اس سے زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے. تو چلیے ابھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. اسکرین پہ جو آپ کو نقش دکھائی دے رہا ہوگا، دیکھیے گا، میں نے انگریزی میں لکھا ہے، ہر کسی کو اردو پڑھنے نہیں آتی. تو ایک نقش میں نے بنایا ہوا ہے، دیکھیے گا، نارتھ، ساؤتھ، ویسٹ، ایسٹ، نارتھ ایسٹ، ساؤتھ ایسٹ، ساؤتھ ویسٹ اور نارتھ ایسٹ، نارتھ ویسٹ میں نے لکھا ہوا ہے. اب نیچے آپ دیکھیے گا، نارتھ کے طرف میں نے کچھ نمبر لکھے ہوئے، پھر ویسٹ کی طرف کچھ نمبر لکھے ہوئے. یہ کیا ہے؟ یہ ڈیٹس یعنی تاریخ ہے. تو ان تاریخوں کو ہم انگریزی کیلنڈر کے حساب سے نہیں، ہم جو اسلامک کیلنڈر ہوتا ہے، جو اردو کیلنڈر ہوتا ہے نا، ہم ان کے حساب سے ان کو چلائیں گے. انگریزی کیلنڈر کے حساب سے ہمیں نہیں چلنا. اس میں ہم لوگ چلیں گے رجال الغیب کو، جو ہم لوگ پتہ لگاتے رجال الغیب کا، تو ہم اسلامک کیلنڈر، ٹھیک ہے، اسلامک یعنی اردو یا عربی کیلنڈر کے حساب سے جو چاند کی تاریخیں ہوتی ہیں ان کے حساب سے ہم ان کا انتخاب کرتے ہیں. اور رجال الغیب ہر روز رجال الغیب اپنا سمت بدلتے رہتا ہے. تو مان لیجئے جس دن آپ عمل کر رہے ہیں، مان لیجئے اس دن 30 تاریخ ہوا، چاند کی 30 تاریخ ہو، تو چاند کی 30 تاریخ کو دیکھیے آپ وہاں پر 30 تاریخ کو رجال الغیب کس سمت میں بیٹھی رہتی ہے؟ نارتھ کی طرف. تو آپ کو نارتھ کی طرف جہاں پر آپ عمل کرے گا وہاں بیچ میں کھڑے ہو کے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ نارتھ کی طرف آپ منہ کر کے رجال الغیب کو سلام کرتے ہیں. کتنی مرتبہ؟ بس ایک مرتبہ آپ کو سلام کی دعا پڑھنی ہوتی ہے. پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ پھیلا کے رجال الغیب سے آپ یہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اے رجال الغیب، میرے عمل میں میں جو تعویذ لکھ رہا ہوں اس میں تاثیر پیدا کرو، میری مدد کرو، اور کوئی رکاوٹ میرے عمل میں نہ آئے. یہ آپ کو کہنا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ الٹی پیٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کا جو کام ہوتا ہے وہ آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے.
تو اسی طرح مان لیجیے آپ کو چاند کی آپ 4 تاریخ کو اگر آپ عمل کر رہے ہیں تو 4 تاریخ کو دیکھیے کہاں پر ہے، رجال الغیب ہوگی ویسٹ کی طرف. تو آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے، بیچ میں کھڑے ہو کے آپ کو ویسٹ کی طرف آپ کو منہ کر کے جو ہے رجال الغیب کو دعا سلام کرنی ہوتی ہے. تو یہاں پر پوری چارٹ یہاں موجود ہے، چارٹ کو آپ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، کہ کس چاند کی کون سی تاریخ کو کس طرف رجال الغیب رہتی ہے. مان لیجئے آپ، میں اور ایک دفعہ بتا دیتا ہوں، مان لیجئے آپ چاند کی 20 تاریخ کو آپ عمل کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس دن رجال الغیب دیکھیے وہاں لکھا ہوا ہے 20 تاریخ کو، آپ دیکھیے نیچے لکھی ہوئی ہے نارتھ ویسٹ. تو آپ کو نارتھ ویسٹ کی طرف منہ کر کے آپ کو جو ہے رجال الغیب کو آپ کو سلام کرنا ہوتا ہے. پھر آپ الٹی پیٹ کر کے جو ہے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر آپ کا جو کام ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب نیچے دیکھیے گا، اس کے نیچے آپ کو لکھا ہوگا ڈے موکل فرشتہ، ٹھیک ہے. تو صرف رجال الغیب کو سلام کرنا ہی کافی نہیں ہوتا ہے. جس دن آپ عمل کر رہے ہیں اس دن کے موکل اور فرشتے جو ہوں گے ان کو بھی آپ کو سلام کرنا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے آپ رجال الغیب کو سلام کرتے ہیں، سلام کرنے کے بعد آپ الٹی پیٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر آپ جس دن عمل کر رہے ہیں، مان لیجئے آپ چاند کی 20 تاریخ کو عمل کر رہے ہیں اور اس دن مان لیجئے اتوار ہوا یعنی سنڈے، تو سنڈے کے موکل کا نام کیا ہے، دیکھیے وہاں لکھا ہوا ہے داوان، اور فرشتے کا نام کیا ہے، کسفائیل. تو آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے، جب رجال الغیب کو آپ نے سلام پھیر لیا، پھر آپ الٹے پیٹ کر کے بیٹھتے ہیں، تو ذہن میں یہ نیت رکھیں کہ آپ داوان موکل اور فرشتے کسفائیل کے لیے آپ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ پاک کی طرف ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور 1 مرتبہ آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ 1 مرتبہ آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں. پڑھنے کے بعد آپ یہ کہتے ہیں، اے اتوار کے موکل داوان اور فرشتے کسفائیل، میں تم سے دعا کرتا ہوں، میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ مجھے عنایت فرمائے، میرے عملیات میں، میرے اعمال میں جو میں کر رہا ہوں، تعویذات لکھ رہا ہوں، اس میں تاثیر پیدا کرے اور کسی بھی طرح کی اس میں رکاوٹ پیدا نہ ہو، اور میں جو کام کر رہا ہوں اس میں 100% مجھے کامیابی ملے، آمین. اس طرح سے آپ بولیں، پھر جو آپ کا کام ہے وہ آپ شروع کر دیں. مان لیجیے آپ پیر کے دن یعنی منڈے کے دن آپ کام کر رہے ہیں، تو اس دن کا موکل کون ہوگا، اس دن کا موکل ہوگا خارس، ٹھیک ہے، اور جو فرشتے ہوں گے وہ ہوں گے رکائل. اگر آپ یہ منگل کے دن کرتے ہیں ٹیوزڈے، تو موکل ہے کنزاسر، فرشتہ ہو گیا جبرائیل. بدھ کے دن کرتے ہیں ویڈنسڈے، تو موکل ہو گیا حامیل، فرشتہ ہو گیا سمسامائیل. تھرسڈے یعنی جمعرات کے دن آپ کرتے ہیں تو موکل ہو گیا شمرادال، اور جو فرشتہ ہو گیا وہ ہو گئے آپ کا میکائیل. اگر آپ جمعے کو کرتے ہیں یعنی فرائیڈے کو، تو موکل کا نام ہو گیا منیائیل اور فرشتے کا نام ہو جائے گا سرفائیل. اور اگر آپ سنیچر کے دن کرتے ہیں تو موکل کا نام ہوگا شامون اور فرشتے کا نام ہوگا انائیل. تو ان سب چیزوں کا آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بس قلم اٹھا لیا اور تعویذ لکھنے چلے اور آپ کو کوئی ایک عجیب و غریب آپ کو ایک غائبی شکتی پراپت ہو جائے گی. ان سب ڈھکوسلوں میں آپ لوگ نہ رہیں، کیونکہ آج کل یوٹیوب میں بہت بڑی بڑی باتیں چلتی ہے، لیکن کام کرنے والا کوئی نہیں ہوتا صحیح ڈھنگ سے، بس ان کی بولی چلتی ہے اور کچھ نہیں. تو جو چیز میں نے بتایا، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر آپ تعویذات کیجیے گا، تو آپ دیکھیے گا آپ کو 99% کیا، آپ کو 100% اس میں کامیابی ملے گی. تو چلیے آئیے، جو عبارت ہوگی رجال الغیب کی جو دعا ہوگی وہ آپ کو پڑھ کے 1 مرتبہ سنا دیتا ہوں، اور ڈسکرپشن میں آپ کو، میرے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی دعا جو ہے. تو میں آپ کو جو دعا ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور غور سے سنیے گا دعا کو، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا رجال الغیب، السلام علیکم یا ایھا الارواح المقدسۃ، اغیثونی بغوثۃ وانظرونی بنظرۃ، اجبونی بدعوتی یا نقبا یا نجبا یا رکبا یا بدلا یا اوتاد الارض، اوتاد اربت یا امامانی یا قطب یا فرد یا امناء، اغیثونی بغوثۃ وانظرونی بنظرۃ وارحمونی برحمۃ، وحاصل مرادی ومقصودی، وقوموا علی قضاء حوائج عند نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
سلام اکم اللہ تعالی فی دنیا والآخرہ اللہم صلی علینا بالحیدر الفاتحہ. یہ جو ہو گئے یہ آپ کا رجال الغائب کی دعا ہو گئی، یہ رجال الغائب کی، اور اس کو میں ڈسکرپشن میں لکھ کے دے دوں گا. آپ اسے اچھے سے پاز کر کے سنیے گا، اور ویڈیو کو ہرگز اسکپ کر کے آپ لوگ نہ دیکھیں، ورنہ جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، جو امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہوتی ہے وہ آپ سے چھوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے. باقی اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو میرا تو میرے ویڈیوز کو لائک کیجئے، دوسروں کو بھی شیئر کیجئے آپ لوگ، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، سامنے لگی ہوئی گھنٹی کے بیل آئیکن کو دبائیے، جس سے ہر نئی آنے والی نوٹیفیکیشنز کی ویڈیو آپ کو ملے. اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. اللہ حافظ. خدا حافظ. آدینات حاضری.